الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اور مرد حاکم ہے عورتوں پر بس سبب اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کیا ہے. چنانچہ جو عورتیں نیک ہے، فرما بردار ہے، شوہر کے غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی ہے اللہ کی حفاظت کی توفیق سے، اور جو عورتیں کہ ان سے تم ان کے نافرمانی کا خوف رکھو تو ان کو نصیحت کرو، ان کو بستر میں چھوڑ دو اور ان کو تنبیہ کرو. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان پر کوئی اور الزام تراشی نہ کرو. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور بلند ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا حکم اور ایک چند احکامات ہم سب کو بیان کیے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اجتماعی نظام ہوتا ہے اس اجتماعی نظام کے لیے کسی حاکم اور کسی امیر کا ہونا ضروری ہے. مرد اور عورت، ان کا جو یہ نظام ہے، ان کی جو زندگی ہے، یہ اجتماعی نظام کہلاتا ہے. اس میں اگر ایک کو دوسرے سے بڑا نہ مانے تو زندگی جو چلنا چاہیے اور گزرنا چاہیے وہ نہیں گزرے گی، ورنہ ہر ایک پھر اپنا حکم چلائے گا اور اپنے اعتبار سے وہ اپنے اصول کو نافذ کرے گا. حضرت نبی علیہ السلام نے نکاح کے بعد کی زندگی کے جو اصول بتائے، ان اصول میں مرد کو حاکم بتایا ہے. حاکم سے مراد یعنی سرپرست، بڑا. چونکہ اگر مردوں کو حاکم نہ مانے تو عورت یہ باغی بھی ہو سکتی ہے یا عورت بدچلن بھی ہو سکتی. قرآن نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک دوسرے کے حقوق تو ہے، لیکن ان حقوق میں مرد پھر بھی آگے ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے قرآن نے کہا مرد حاکم ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہے. اس کی دو وجہ بیان کی. پہلی وجہ بیان کی، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. اللہ کا نظام قانونی ہے، نظام الہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے ہے. دنیا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو متوسط بنایا اور کسی کو نیچے درجے کا بنایا تاکہ نظام عالم چل سکے. اسی طرح اللہ نے مرد پر
مرد پر حقوق عائد کیے اور اسے بڑا بنایا تاکہ وہ عورت کو لے کر چل سکے۔ یہاں پر قرآن نے کیا کہا؟ ایک کا دوسرے پر فضیلت کا معیار ہے، اس بنا پر مرد حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے فضیلت دیتے، اللہ کے پاس نہ حسب ہے نہ نسب ہے، اللہ نے مرد کو فضیلت دی چونکہ مرد میں وہ طاقت ہے، برداشت کی قوت زیادہ مرد میں ہے، صبر کی قوت زیادہ مرد میں ہے، اسی طرح حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اور عرجہ مرد میں زیادہ ہے، اسی طرح مرد میں عقل بھی زیادہ ہے۔ عقل کون سی عقل؟ شرعی عقل، عرفی اور معاشرت کی عقل نہیں، شرعی عقل۔ جیسے گواہوں میں ایک مرد، اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوتی ہیں، ان کی آدھی عقل اور اس کی ایک عقل، تو عورت کی عقل مرد سے آدھی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ شرعی احکامات میں کہ شرعی احکامات کو مرد جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا عورت نہیں سمجھ سکتی، ورنہ دوسری باتوں میں اگر عورت کی عقل زیادہ تو الگ بات ہے، سمجھے نا؟ بعض مرتبہ عورت کی عقل زیادہ ہوتی ہے دوسرے کاموں کے اندر، دنیاوی امور کے اندر، لیکن شرعی باتوں میں، شرعی احکامات میں عقل مرد کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، اسے فضیلت دی۔ طلاق کا اختیار اسی وجہ سے مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ عورت 10 بار کہہ دے طلاق میں نے تجھے دی یا تجھ سے لی، عورت 10 بار کہہ دے کہ میں نے تجھ سے خلا لیا یا خلا کیا، تو نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ مرد کی اجازت اور مرضی نہ ہو، کیونکہ اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے طلاق کا نظام تو وہ روزانہ طلاق واقع ہوں گی اور گھر اجڑ جائیں گے اور معاشرے گویا کہ فاسد اور ختم ہو جائیں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا تھا، عورت کے ساتھ اس کے حقوق بتائے تھے، اس لیے فرمایا عورت کے مرد پر چند حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کے نان نفقے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا، اس کے گھر کا انتظام کرنا، اور اس کے بیماری میں اور اس کی پریشانی میں علاج اور دوا کا انتظام کرنا مرد کا حق ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر مطالبہ کرے اس مطالبے کو شریعت کی روح سے پورا کرنا ضروری ہے، یہ حقوق ہے عورت کے، اس کو کھانا دینا، اس کو کپڑا دینا، اگر الگ گھر مانگے تو سیپریٹ مکان لے کر دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری آپ نے بتائی، عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا عورت پر مرد کی کیا حقوق ہے، آپ نے فرمایا جب مرد اس کو کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے، جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، مرد کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ حقوق آپ نے بتائے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے اندر داخل ہو سکتی ہے، 8 دروازوں میں سے۔ پہلا کام فرائض کا اہتمام کرے، فرائض کا اہتمام نمازوں کا۔ دوسرا کام رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرا کام شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام اپنے نفس میں خیانت نہ کرے۔
حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 باتیں کسی خاتون میں جمع ہو گئی اللہ اس سے جنت عطا فرمائے. اور ایک روایت میں جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، آسمان میں فرشتے، سمندر میں مچھلیاں اور جنگلات میں جانور اس عورت کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے جس کا انتقال اس حالت میں ہوا، خاتون کا شوہر اس سے راضی تھا اور وہ اپنے راضی شدہ شوہر کے کندھے پر جا رہی، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور پوچھا. حضرت نبی علیہ السلام نے ان سے کہ آپ شوہر کی کیا خدمت کرتی؟ کہا کہ حتی الامکان خدمت کرتی، جتنا ہو سکے اپنی طرف سے اس کی نافرمانی نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیری جہنم بھی. سمجھے؟ تو یہ حقوق بتائے شریعت نے عورت پر بھی اور مردوں کو بھی گنائے، دونوں کے اندر ہے، لیکن پھر بھی مرتبہ مرد کا زیادہ رکھا. کیوں؟ چونکہ مرد عورتوں پر خرچ کرنے والے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نان نفقہ خرچ کرتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد اگر عورت پر خرچ کرے، پیسے دے اس کو، کھلانا پلانا، کپڑے بنانا، دوا دارو کرنا وغیرہ، اور ثواب کی نیت رکھے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن نیت ہونا چاہیے. ہم خرچ کرتے لیکن نیت نہیں کرتے. گھر پہ کوئی سامان لے جا رہے، بس لے جا رہے بغیر نیت. اگر کھانے کے قبیل سے ہے، پینے کے قبیل سے، جو بھی ہے، آپ نیت کر لو ثواب کی. اپنے گھر والوں کو اس لیے کھلا رہا تاکہ اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے، تو اللہ اس تمام سامان کے بقدر اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صرف نیت کے بدلنے کی دیر ہے. اسی طرح شوہر کے نان نفقے میں شریعت نے کہا اگر بیوی فرمائش کرے، یعنی منتھلی اس کو کچھ دینا ہے کہ نہیں نفقے کے اندر، یہ تو ہے ہی، آپ اس کے کھانے کپڑے سونے وغیرہ کا سب انتظام کرو، کیا منتھلی دینا لازم ہے؟ پیمنٹ میں سے 2000 3000 واجب تو نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شوہر اگر بیوی کی دل جوئی کے لیے اور اس کی خاطرداری کے لیے، اس کے دل کی گویا کہ خوش کرنے کے لیے کچھ دے دیں اپنی طرف سے اماؤنٹ، تو وہ دے دینا چاہیے، افضل اور بہتر ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن نفقہ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھے؟ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کوئی شوہر کھانے پینے کو نہیں دے رہا بیوی، تو کیا عورت اس کے جیب میں سے پیسے نکال سکتی کہ نکال سکتی؟ سمجھے؟ کپڑے اتارے اس میں پیسے تھے، لے سکتی کہ نہیں لے سکتی وہ؟ تو اگر یہ شوہر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا، اسے دوا کے لیے، اسے کھانے اور پینے کے لیے، کپڑوں کے لیے پیسے نہیں دے رہا، اور اس کے حقوق کی حق تلفی کر رہا ہے، تو اس صورت میں بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کے پیسوں میں سے پیسے لے سکتی ہے. سمجھے؟ لے سکتی ہے، لیکن ضروری حقوق ادا نہ کر رہا تھا. اگر ادا کر رہا اور پھر لے رہے تو پھر تو چوری ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ چونکہ بزرگوں شریعت نے عورت کا نفقہ مرد پر واجب کیا ہے. مرد چاہے غریب کیوں نہ ہو، عورت مالدار کیوں نہ ہو، تو بھی عورت کا نفقہ مرد ہی پر ہے. کمانے کی ذمہ دار عورت نہیں، تجارت کی ذمہ دار عورت نہیں،
بچوں کو لا کر دینا اس کی ذمہ دار عورت کو. عورت کو اللہ نے شوہر کے سکون اور بچوں کی پرورش کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی ہے. اس لیے اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو اس کو نظام پر لانا پڑے گا. عورتوں کو اندر اور مرد کو باہر کرنا پڑے گا. سمجھے؟ اور دیکھو، مرد کا اعلیٰ ہونا عورت کی شان میں گستاخی نہیں ہے. لوگ بولتے کہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، نہیں، شریعت نے تو ان کی وہ تعظیم اور وہ احساس کیا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شریعت تمہیں اچھا کہیں گی، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم سب سے اچھے اخلاق والے شمار ہو. ظلم نہیں کیا ہے، مردوں کو بڑا بنایا ہے. بڑا بنانے میں عورت کی توہین نہیں بلکہ عورت کا اعزاز ہے. عورت کا کیا ہے؟ احساس ہے. جیسے باڈی کے پارٹس ہے، سر، ہاتھ، پیٹ اور پیر. ان پارٹس میں سے سر سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے، فضیلت ہے اس کو. تو کیا سر کے اعلیٰ ہونے سے ہاتھ کی توہین ہوتی؟ ہاتھ کی توہین ہوتی نہیں، بلکہ یہ تو ہاتھ کے لیے مزید شرف کی بات ہے کہ ہمارے باڈی کا ایک پارٹس ہم میں سب سے بڑا ہے، اس کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کا معاملہ ہے. تو قرآن جو کہہ رہا مرد حاکم ہے دو وجہ سے. ایک تو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ جس سے چاہے فضیلت دیتا ہے، اور ایک تو انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے. اس کے بعد میں نے دو باتیں کہا، ایک تو واجب خرچ کریں اور کچھ ساتھ میں ماہواری دے بھی دے، الفت کے لیے، انسیت کے لیے. اور دے رہے ہیں تو آپ اچھی نیت سے دیں، ثواب کی نیت سے دیں، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. فالصالحات قانتات حافظات. چنانچہ جو عورتیں نیک ہے، جن کی فطرت میں نیک اور جن کی فطرت میں ایک اطاعت کا مادہ ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی مل گئی اس سے بہت کچھ مل گیا ہے. آپ نے فرمایا چار چیزیں سعادت کی علامت ہے. نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 اچھا گھر، نمبر 3 اچھا پڑوسی، اور نمبر 4 اچھی سواری. یہ سعادت اور فضیلت کی بات ہے. تو فالصالحات، جو عورتیں نیک ہے اور تمہارے نکاح میں آئی ہے، قانتات مانتی ہے، تمہارا اطاعت کرتی ہے. حتیٰ کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد عورت کو بلائے اور وہ کچن میں کام کر رہی تو کام چھوڑ کر اس کے ذمے ہے کہ عورت مرد کے سوال کا جواب دے. حتیٰ کہ نفل نماز پڑھ رہی اور شوہر نے بلایا، نفل نماز پڑھ رہی اور شوہر نے بلایا تو نفل نماز توڑ کر بھی عورت شوہر کے سوال کا جواب دے سکتی. یہ قانتات ماننے والی ہے. حافظات للغیب، یہ بڑی اہم چیز ہے عورتوں کے لیے. شوہر کے سامنے تو شوہر کے ہو کر رہتی ہے. شریعت کہی شوہر گھر میں ہے یا گھر میں نہیں ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا. گھر میں ہو، ضرورت سے باہر گئی، اپنے رشتہ دار کے گئی، عورت کی ذمہ داری ہے حافظات، اپنی حفاظت کرے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت جنتی ہے. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اس لیے عورتوں کی ذمہ داری حافظات للغیب، شوہر کی غیر حاضری میں اپنے نفس کی، عزت کی اور اپنے شرافت کی اور اپنے عفت کی حفاظت کرے. بما حفظ اللہ، اور دیکھو
حفاظت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ حفاظت کی توفیق دیں گے تو حفاظت ہوگی. اس لیے کہنا چاہ رہا قرآن عورتوں سے، آپ کے حوالے سے عورتوں سے کہوں گا، ہر دعا میں یہ دعا کرے اللہ میں شوہر کی ذات کے باب میں اپنے لیے خیانت نہ کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ ہی عطا فرمائے گا. سمجھے؟ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں کیا عزت کی حفاظت کرنے والی تھی. بنی المصطلق میں جو واقعہ پیش آیا، نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پر کچھ منافقوں نے تہمت لگائی تھی. واقعہ مشہور ہے، وہ سنا میں نے اس سے پہلے بھی، لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی. وہ جو پالکی آتی ہے، ازواج مطہرات پالکی میں سوار ہوا کرتی تھی، اونٹ پر اس کو رکھا جاتا تھا. اب وہ پالکی کو نیچے اتارے لوگوں نے، تو ان کی عمر کم تھی، دبلی پتلی تھی بہت. صحابہ طاقتور، ان کو کیا احساس ہو رہا اتارنے کا اور چلانے کا. اتارے، ہمارے نبی نے کہا چلو پوچھ کا حکم دے دیا. تو صحابہ نے یہ سمجھے کہ امی جان بیٹھ گئی اندر، لہذا انہوں نے پالکی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی، حالانکہ امی جان استنجا کے لیے گئی تھی. سمجھے؟ یہ قافلہ روانہ ہو گیا. جب امی جان آئی اور قافلے کو موجود نہیں پایا، اسی جگہ پردہ کر کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذمہ داری تھی قافلے کے پیچھے چلنا. اس سامان گر پڑ جائے اس کو لے کر واپس پیچھے آگے آنا. وہ جب سامان دیکھتے ہوئی اس جگہ آئے جہاں پر سیدہ عائشہ تھی، پہچان گئے امی جان ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے صفوان سے زیادہ پاکیزہ آدمی نہیں دیکھا، متقی آدمی نہیں دیکھا. انہوں نے دور سے مجھے دیکھا تو اشارہ کیا اور قریب نہیں آئے، اونٹ چھوڑ دیا. اونٹ میرے پاس آیا، میں اس پر بیٹھی اور حضرت صفوان نظر جھکا کر آئے، میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مجھے لے کر جانے لگے. سارا سفر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اگر استنجا کی ضرورت پیش آتی، کوئی حاجت پیش آتی، امی جان ایسا کرتی اشارہ، حضرت صفوان اونٹ کو کھڑے کرتے اور دور چلے جاتے، اونٹ وہیں کھڑے ہو جاتا. وہ اونٹ کو بٹھاتی، اس پر اترتی، اپنی نماز، اپنی ضرورت پوری کرتی. سمجھے؟ دیکھو یہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے. وہ عورتیں ہیں وہ. سید حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی ازواج کو کہہ دو، حکم دو. ازواج دیکھو، ایک ہوتی زوجتن، اس کا بھی معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عورت، بیوی. اور نساء، اس کا معنی بھی عورت ہوتا ہے. لیکن نبی کی عورتوں کو کیا لفظ استعمال کیا؟ ازواج. سب جگہ ازواج ہے. ازواج بیوی کو تو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ازواج اس بیوی کو کہتے ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے. اس کو اصل زوجہ کہتے. سمجھو؟ تو زوجہ کے نام میں، اس کے معنی میں ہی اس کی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت موجود ہے اور ودیعت ہے اور اس میں پوری ہوئی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حافظات للغیب، عورتیں ایسی ہو جو غیبوبت میں اپنی عزت کی حفاظت کریں. یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اور بھی اس پر بہت سی باتیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے. ڈر لگ رہا، یعنی کیا مطلب؟
جو عورتیں نافرمان ہو جائیں، ناشزہ ہو جائے. ناشزہ کہتے ہیں نافرمان عورت کو کہتے ہیں، نافرمانی کرنے والی. نافرمانی کیسے کریں گی؟ شوہر کی نہیں مانتی، بغیر کسی اس رکے اپنے میکہ چلے جا رہی، شوہر بلا رہا تو بھی نہیں آ رہی، شوہر کی خدمت نہیں کر رہی، شوہر سے زبان درازی کر رہی. ایسی عورتیں ناشزہ کہلاتی ہے. اور ناشزہ کا کیا حکم ہے؟ جو عورت ناشزہ نافرمان ہو جائے، اب شوہر پر ان عورتوں کا نفقہ خرچہ پانی واجب نہیں رہتا. سمجھے؟ کب تک واجب ہے؟ جب تک مانتی رہے. ہاں اچھی طرح سمجھ، جب تک مانتی رہے تب تک خرچہ بھی دیں گے. بیوی نکاح میں ہے تو اس سے ایک مسئلہ لکھا علماء نے. ہمارا آج کل کیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتے اجتماعات میں، اور بداگی کب ہوتی؟ 4-6 مہینے کے بعد. اور ایسے ہوتا نا، زیادہ دیر نہیں کر رہا بداگی میں. سمجھے؟ سب ہو گیا، آپ کیا بداگی کو لیٹ کر رہے؟ بعض جگہ 1-1 سال تک بداگی نہیں کر، جلدی کرنا چاہیے. تو خیر 1-2 مہینے جو بداگی کا پیریڈ ہوتا ہے نکاح کے بعد اور بداگی کے درمیان، اس میں لڑکی کہاں رہتی؟ اپنے میکے میں رہتی. تو کیا اس زمانے کا نفقہ اور خرچہ پانی بھی مرد کے ذمے ہوگا یا نہیں؟ تو چونکہ وہ بیوی بن گئی، کیا بن گئی؟ بیوی بن گئی، اس کے نکاح میں آ گئی، اس کے لیے حلال ہو گئی. اب جب تک میکے رہیں گی رخصتی سے پہلے تو نفقہ شوہر پر واجب ہوگا، دینا پڑے گا یہاں سے. سمجھے؟ فون پے کرو، اے ٹی ایم میں ڈالو، جو بھی کرنا ہے. لیکن ارے نا بات سمجھ میں، یہاں نہیں کرتے. اور جب انگیجمنٹ ہو جاتی نا، رسم فل چالو ہے، بات حرام ہے بالکل. کیا ہے؟ ہاں بالکل منع ہے. ابھی تو اجنبی ہے وہ، جیسے اجنبی لڑکی اس سے بات کرنا، اس سے ایسی دل لگی کرنا منع ہے. تو ابھی اس سے انگیجمنٹ ہوئی، منگنی ہوئی، اور یہ دونوں کے پاس موبائل ہے. بلکہ آج کل تو نوجوان منگنی میں موبائل گفٹ دے رہے، حرام کام کے واسطے. سمجھے؟ منگنی میں. اور ماں باپ کو احساس بھی نہیں. یہ موبائل ابھی ٹھیک ہے، شادی کے بعد دینا موبائل، کیا اس کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ دے دیتے شادی کے بعد. لیکن ابھی تو وہ تیری زوجیت میں نہیں آئی نا. سمجھے بھائی؟ علماء نے لکھا ہے نکاح سے پہلے اس گناہ کا اثر لڑکے لڑکی کے زندگی پر ضرور پڑتا ہے. ہاں یہ بڑے کام کی بات ہے، دکھتا نہیں لیکن اثرات ہوتے ہیں بعد میں. جس نکاح کی بنیاد میں گناہ ہو، اس نکاح میں کہاں سے خوشیاں زیادہ آئے گی. اس لیے میرے عزیز تھوڑا صبر کر، جلدی کر لو نکاح. ارے اتنی گڑبڑ ہے تو کیا رکنے کی کیا؟ ابا کو بول، ابا اتنا کیوں ٹائم لگا رہے؟ 2-3 مہینے میں جلدی سے نکاح کر لو. اگر بہت سادہ بیوی کی یاد آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے حلال قرار دیا. لیکن حرام طریقے سے استعمال، حرام طریقے سے بات چیت، اس کو منع کیا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اگر نکاح ہو گیا، وہ اپنے گھر پہ ہے، تو اس کا نفقہ بھی شوہر پر آئے گا، چونکہ وہ اس کی زوجہ بن چکی ہے. اور اپنے پاس آئیں گی تب بھی نفقہ ہوگا. لیکن اگر وہ ناشزہ ہو جائے، اس کی نہ مانے، نافرمان ہو جائے، تو پھر اس عورت کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے. اور اچھی طرح سننا مسئلہ، نفقے کی قضا بھی نہیں ہے. نماز چھوٹ جاتی تو اس کی کیا کرتے؟ قضا کرتے، ہے نا. نفقہ چھوٹ گیا، 1 سال تک نہیں دیا، ناشزہ ہونے کی بنا پر 1 سال تک نہیں دیا نافرمانی کی وجہ سے، پھر دوبارہ گھر پہ آ گئی، صلح صفایا ہو گیا، 1 سال اس نے جو نفقہ نہیں دیا، کیا اس کی قضا کرنا پڑے گا یا وہ معاف ہو گیا؟ تو شریعت کہتی کہ معاف ہو گیا، قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ ماضی کا نفقہ دینے کی ضرورت نہیں. اگر نافرمانی کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا تھا، شوہر اب اثر اس پر نفقہ خرچ کرے، اس پر ضروریات کو عطا کرے. تو اگر کوئی عورت ایسی ہو جائے نافرمان، تو ڈائریکٹ طلاق نہ دے دو، بلکہ شریعت کہہ رہی 3 کام کرنا.
تربیت کے بتائے، اس سے زندگی میاں بیوی کی زوجین کی اچھی طرح گزرے. ورنہ ہمارا کیا ہے، کوئی نہیں، ڈائریکٹ اٹھا ٹکا ہے 1 2 3، ذرا کچھ ہو رہا 1 2 3 بس. ایک صاحب آ کر کہنے لگے مفتی صاحب طلاق دیا غصے میں، کہنے غصے میں، تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے نا، تو خوشی سے دیتا طلاق. اور غصے میں طلاق ہی کیوں دی جاتی، دوسرا کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ غصے میں ہدیہ دیتا کوئی کبھی؟ ارے سمجھ میں آ رہا بھائی؟ غصے میں ہدیہ دیتا آپ کو کوئی؟ بہت غصہ ہے، جا میری گاڑی کو ہدیہ ہے کبھی کوئی دیکھے آپ کے شہر میں مثال؟ غصے میں طلاق ہی کوئی دیتے، اسی پر غصہ کیوں نکالتے؟ یہ انسان کی بڑی کج فہمی اور یہ کم علمی کی بات ہے، سمجھے؟ ڈائریکٹ طلاق پر غصہ نکالنا. ہمارے نبی نے فرمایا حضرت علی سے، علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے بغیر وجہ کے، اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے. ہاں، طلاق کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، جب لاؤ لا لو، جب چاہے چھوڑ دو. سب سے زیادہ بری چیز طلاق ہے. شیطان کو جتنی خوشی طلاق پر ہوتی، اتنی خوشی کسی اور گناہ کے کرانے پر نہیں ہوتی. اس لیے معاشرے میں طلاق کا جو رواج ہے نا، وہ ان تعلیمات کی کمی کی وجہ سے ہے کہ شوہر ڈائریکٹ کمی بیشی کے اندر طلاق دے دیتا ہے. اس لیے اپنے بچیوں کو اس کی تاکید کرے، تھوڑا سا ان کو پڑھائے لکھائے، نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل بتائے، بچی کو مسائل بتائے تاکہ زندگی گزار سکے. اگر زندگی میں ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے، فَعِزُوهُنَّ، ان کو کچھ نصیحت کرو، یعنی سمجھاؤ. اور نصیحت نہیں آتی مجھ سے، اب ہم کو بیان تھوڑی آتا، اس کے سامنے کہاں سے بیان کریں گے؟ جماعت میں لے کے چل جاؤ مستورات. ارے کہاں لے کے چل جاؤ؟ 3 دن عشرہ مستورات کے جماعت میں چل جاؤ، لے کے بڑی نصیحت ہو جائیں گی. وہ خود مذاکرے کریں گے، وہاں پر تعلیم کریں گی، تو اس کو تو کم سے کم دل نرم ہوگا. ہاں یہ اچھی بات ہے. مستورات کی جماعت دلوں کے پگھلنے کا، عورتوں کے اطاعت پر آنے کا بڑا مفید ذریعہ ہے. یا کسی اللہ والے سے بیعت کرا دو، اس میں اپنی بیوی کو کس سے بیعت کرا دو؟ کسی اللہ والے سے. جیسے ہمارے نبی سے صحابہ بیعت ہوتے تھے، اسی طرح صحابیات بھی بیعت ہوا تھے. جو معتبر ہے اور جو ہمارے اکابر کے طریقے پر یہ سارے سلوک کا نظام چلاتا ہے، اس سے بیعت کراؤ. یہ پہلا طریقہ ہے سمجھانے کا. نصیحت کرو، اللہ کے راستے میں لے جاؤ، یا پھر کسی سے بیعت کرا دو. اس سے نہیں مانی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایسا کرو بستر الگ کر دو. دیکھو کیا شریعت کی تعلیمات ہے، بستر الگ کر دو. یعنی گھر تو ایک ہی ہو لیکن ساتھ میں سونا نہ ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی، جو عورت الگ رات گزاریں گی اس پر ساری رات اللہ کی لعنت اترتی. اگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ شوہر نے مجھ کو بسترے سے الگ کر دیا اور مجھ پر لعنت برس رہی، انشاءاللہ وہ اطاعت پر آ جائیں گے. اگر اس میں کچھ دین کا چسکا ہے اور دین کا شوق اور رغبت ہے تو الگ کر دیا جائے بستر، جب تک وہ اطاعت پر نہیں آتی. اور اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر تھوڑی سی تنبیہ کرو، تھوڑی سی اس کو بات چیت، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے، زیادہ مارنا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا لئیم اور بدبخت ہے وہ جو اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھائے. ہمارے نبی نے کبھی زندگی مارا نہیں بیوی کو. وہ بڑا کمینہ ہے جو بیوی کو مارتا ہے. اس لیے مارنا تو نہیں ہے، گرچہ یہاں پر ایک لفظ آیا وَضْرِبُوهُنَّ، اس کی تفسیر کی گئی مفسرین نے، یعنی تھوڑی سردنش کرو، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر لو، سمجھے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آپس میں نوک جھوک ہو گئی. ہوتا ہے، اور آپ کا ہوتا کیا؟ ہوتا، سب کا ہوتا، کوئی فرشتے نہیں سب کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کچھ ہو گئی. غصہ آتا ہے مرد کو غصہ. کیا تعلیم ہے سیرت میں؟ غصہ آیا، بیوی کو نہ مارا، نہ طلاق دیا، نہ ماں باپ کو برا بولا. سمجھے نا؟ ہمارا تو بس کچھ بولی کہ ماں باپ کو برا بھرا بولتا ہوں، تیرے باپ ایسا، تیری ماں ایسی.
سمجھے نا؟ ایسے ہوتا نا بیچارے کہ ماں باپ بھی کیا کرے، اس نے تو ایک بول پر جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا، ماں باپ کو برا بولنے سے کیا فائدہ؟ بڑی عجیب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، میں تفصیل اسی وجہ سے کر، ورنہ میں آپ کو ہزار واقعات سناتا اس قرآن کے اندر، واقعات تو سنتے رہتے آپ، سمجھے؟ لیکن یہ احکام ہے، معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، ہمارا معاشرہ جلس رہا ہے، ایسی ایسی کارگزاری ہے گھروں کی، اس لیے میں احکام کی تفسیر کر رہا اس سال، ورنہ واقعات تو بہت ہے، ساری سورہ قصص پڑھی ہے، پورا قرآن ہے، بہت سی باتیں، لیکن یہ چیزیں لینے کی ہے، تعلیمات شریعت کی، ہاں، کہ اگر غصہ آئے تو برا بھلا ماں باپ کو نہ کہے، سب نہ، کوئی نہ کہے، اسی طرح غصہ آئے تو کیا کرے، اس میں مثال ہے، حضرت علی کا واقعہ ہے، غصہ آیا تو کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموش ہو کر باہر آ گئے، مسجد میں آ کر لیٹ گئے، کیا لیٹ گئے؟ مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ دیکھو مسجد کی تعلیم کیا ہے، سمجھ رہی؟ یہ مسجدیں ہیں، اگر لڑکی بیوی سے ناراضگی میں ہو تو بھی کہاں پر آ جاؤ؟ مسجد میں آ جاؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ آ کر سو گئے، صرف لنگی تھی آنگ میں، مٹی پر سوئے، حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو پتا چلا کہ بھائی میرے فاطمہ اور علی کی کچھ ہو گئی، آپ تو باپ ہیں، آپ تو نبی ہیں، سمجھے؟ اس لیے ماں باپ سے بھی درخواست ہے، کچھ اگر ایسی کچھ کارگزاری آئے فوراً ایکشن نہ لے، ارے فوراً ایکشن نہ لے، تحقیق کرے کچھ، سمجھے کیا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ اپنے بیٹی کا ہی کیئر نہ کرے، بلکہ معاملے کی تحقیق کریں، اس کے بعد کچھ قدم اٹھائیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی سوئے ہوئے تھے، قم یا ابا تراب، ابا تراب، تراب مٹی کو بولتے ہیں، اے مٹی والے کھڑا ہو، چونکہ مٹی پر سوئے تھے، بدن پر مٹی لگ گئی تھی، تو وہ جب آپ کی آواز سے مبارک حضرت علی کے کان میں پڑی، فوراً اڑ گئے، اور آپ کو دیکھا تو ساری باتیں ختم، کہا کیا وہ کچھ نہیں، حضرت علی کو مسجد میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے، فاطمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، رضی اللہ تعالیٰ، ہو گیا، سمجھے کیا ہوا؟ اس سے عزت میں کچھ فرق آیا؟ آج کل تو ذرا ذرا سی بات پر زندگی گزار جا رہی، پہلے اس کو معافی مانگنا پڑے گا، بعد میں مانگوں گا، پہلے وہ آئے بعد میں جاؤں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہمارے ناصور ہیں معاشرے کے، جب تک ان پر کور نہیں کرو گے تب تک معاشرے کے اندر حیا نہیں آ سکتی، تعلیمات نبوی زندہ نہیں ہو سکتی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ یہ ساری باتوں کے بعد اگر آپس میں صلح ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کی گویا کہ دوستی ہو گئی، تو اب پچھلی باتوں کا تانا مت دو، ارے سمجھے نا، غلطی ہو گئی تھی اس سے، تو شریعت کیا کہہ رہی، اب تو اس نے تمہاری مان لی ہے، اب اس پر زیادہ الزام تراشی مت کرو، اس کو ماضی کی باتیں، اور تو چلے گئی تھی اور تو نے کیا تھا، نہیں، ماضی کی باتیں یاد مت دلاؤ، بلکہ اب اثر نو زندگی گزارو، جو ہوا رات کی باتیں دنوں میں بھلا دی جاتی ہے، یہ کرنا پڑے گا تو چلے گا، ورنہ گاڑی جام ہو جائیں گی، اور کیا ہو جائیں گی؟ جام ہو جائیں گے، لوٹنا پڑے گا، دھکے دینا پڑے گا، جاک لگانا پڑے گا، اور لوٹنے والی گاڑی، جاک والی گاڑی جلتی نہیں چلتی زیادہ، کہیں نہ کہیں وہ اسٹاپ کر ہی لیتی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، بڑے تو اللہ ہے۔ ابھی مرد کے دل میں آ جاتا نا میں بڑا ہوں، میں بڑے خاندان کا ہوں، وہ تو کیا ہے، بھکاری کیا اور غریب کیا، اور تیرے گھر میں تو کچھ نصیب نہیں ہو رہا تیرے کو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا۔ ان اللہ کان علیٰ، بڑے اللہ ہے، وہ کبیرہ، اور بلند اور بالا اللہ کی ذات ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق